ان کے پھنسے کام نکلیں گے، ان کے لیے جو نیو انویسٹمنٹس کے راستے کھلیں گے، ان کے لیے اپرچونٹیز ہوں گی، فیملی میں آرگیومنٹ کروائے گا، اس میں ان کے لیے فنانشل افیکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے فنانسز کو ہٹ کرے، ایسے فیصلے لیں گے جن سے زندگی بھی ان کی بدل جائے گی، یہ پاسبلٹی ہے۔ اور یہ دوسرا سائن ہے جس پہ اس السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، جو کہ اسٹرالوجر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں۔ ناظرین، آج کا ٹاپک ہم اسکائپ پہ کر رہے ہیں کیونکہ اسامہ صاحب اس ٹائم ہمارے ساتھ تو نہیں ہے موجود، اور یہ ہمارے تھوڑے وائس سے ریڈار سے دور تھے، تو ہم نے اسکائپ سے ان کو آج کیپچر کیا ہے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے جو ان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ 3 دن بعد ایک ایسا چاند گرہن لگنے جا رہا ہے، کیونکہ اگر اسامہ صاحب کی ہم بات کریں تو یہ ایسی ایسی کیلکولیشنیں ماضی میں بھی کرتے ہوئے آئے ہیں جو آپ سب نے دیکھی ہے کہ کس طرح انہوں نے چیزوں کے بارے میں بتایا، اور ہم نے وہ چیزیں دیکھی بھی۔ ایران کا اس میں واقعہ آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ جو کیلکولیشن دیکھیں، جیسے قدرتی آفات کی انہوں نے بات کی تو وہ تو ابھی معاملہ ہونا ہے، لیکن یہ چاند گرہن بہت امپورٹنٹ ہے جو 25 مارچ کو لگنے جا رہا ہے۔ اور پازیٹیو کون سے زوڈیاک ہیں جن کے لیے بہتری ہے، اس کے علاوہ ملکوں کے حوالے سے ان سے پوچھیں گے آج کے ولاگ میں۔ جی السلام علیکم اسامہ بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے فلک صاحب؟ آپ کے خیریت سے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنیں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک جی ٹھاک میں ہیں؟ خیریت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ آپ کا ولاگ جو ہے ویڈیو کال پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو لیکن آج ہمیں بھی فرسٹ ٹائم موقع ملا آپ کے ساتھ ویڈیو کال کرنے کا۔ تو آپ شہر میں نہیں ہیں، ہمارے دور ہیں، تو میرے کا ٹاپک امپورٹنٹ ہے، آپ کی کیلکولیشن ضروری ہے جو لوگوں تک پہنچنی چاہیے، اور آپ کی جو کیلکولیشن ہوتی ہے بہت سے لوگ بڑے تفصیلاً دیکھتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، پھر آپ کے ویورز کا جو یاد کرتے ہیں۔ اب آ جائیں کہ ایریز سے شروع کریں کہ ایریز پہ اس کے گڈ امپیکٹس تھے، ہم نے اس پہ پہلے ویڈیو بھی کی تھی، لیکن ایریز پہ بیڈ امپیکٹس کی بات کریں۔ ایریز پہ اس کے ٹاپ موسٹ اچھے امپیکٹ ہونے ہیں، ان کے پھنسے کام نکلیں گے، ان کے لیے جو نیو انویسٹمنٹس کے راستے کھلیں گے، ان کے لیے اپرچونٹیز ہوں گی، فیملی لائف بہت اچھی ہوگی، میرڈ لائف میں انجوائے کریں گے، لو لائف۔ لیکن اب برے ہم میرا خیال ہے جو بتا رہے ہیں اثرات جن سے ہمیں اب پریکاشنری ان کو دینی ہے فور کاسٹ، تو ایریز سٹریس میں رہیں گے 15 اپریل تک۔ ان کو کوئی بھی سائن کرتے وقت اپنا پیپر 2-3 دفعہ پڑھنا ہے، اور انہوں نے کوئی قرض نہیں لینا اس ٹائم پہ 15 اپریل تک۔ قرض کو اوائڈ کرنا ہے، پیپر دیکھ کے سائن کرنا ہے، اور سٹریس میں رہنے کے چانس ہوں گے تو اولیو آئل کا مساج لیتے رہیں۔ اس کے بعد ٹورس کی بات کریں، ٹورس پہ یہ فیملی میں آرگیومنٹ کروائے گا، اس میں ان کے لیے فنانشل افیکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے فنانسز کو ہٹ کرے، نئی اپرچونٹیز دے گا۔ بیڈ امپیکٹ ہے فیملی وائز مسئلے، اور فنانسز میں تھوڑی سی اونچ نیچ لا سکتا ہے، لیکن نیو اپرچونٹیز بھی دے گا ٹورس کو۔ اس کے بعد جیمنائی کی بات کریں، جیمنائی کو سٹریس آ سکتی ہے ماں کی طرف سے، کار کی طرف سے، اور رہائش کی طرف سے۔ ریزیڈنس، مدر اینڈ ویکل، ان 3 چیزوں کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے، تو گاڑی کی مینٹیننس کر کے رکھیں، ماں کی میڈیسن یا جو بھی ان کی ہیلتھ کیئر ہے اس پہ فوکس رکھیں۔ رہائش چینج کے متعلق یا رہائش سے تنگی جو ہے اس سے فرسٹریٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کا سکون ہو سکتا ہے نہ مل پائے۔ 15 اپریل تک اپنے دماغ کو پوسٹ پون کر دیں فیصلوں کو، گھر سے ریلیٹڈ، گاڑی سے ریلیٹڈ فیصلوں کو 15 اپریل تک پوسٹ پون کریں۔ اس کے بعد دیکھیں اگر پھر بھی لگے تو پھر وہ ہوگا کہ اب کر لیں جو بھی کرنا ہے۔ ان کو بھی ان ایکسپیکٹڈ ارننگز بھی ملیں گی، جیمنائز کے مزے ہو جائیں گے، جیمنائز کو ان ایکسپیکٹڈ انکم کے ذرائع بنیں گے، بلکہ یہ کچھ ایسے فیصلے لیں گے جن سے زندگی بھی ان کی بدل جائے گی، یہ پاسبلٹی ہے۔ اور یہ دوسرا سائن ہے جس پہ اس کے اچھے امپیکٹس آنے ہیں اس کے ایریز کے بعد جیمنائی۔ اب بات کریں ایریز پہ بھی اچھے آئیں گے۔ جی کینسرینینز کی جو آرگیو ہے وہ ود سبلنگز، ان کے بھی سیم چانسز ہوں گے فیملی میں بہن بھائیوں سے لڑائی جھگڑے کے یا آرگیومنٹس کے، کانفیڈنٹ محسوس نہیں کریں گے،
اور ان کو احتیاط کرنی ہے کسی بھی بجلی کی چیزوں کے پنگے لیتے ہوئے، کوئی جیسے کہتے ہیں کوئی چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے الیکٹرانکس تھنگ کی، تو پھر نہ کہیے گا کہ کرنٹ لگنے کے چانسز تھے۔ اور ان کے لیے بس یہ احتیاط ہے، ان کے لیے کوئی اتنے اچھے امپیکٹس نہیں کیری کر رہا یہ پوزیشن۔ کینسر اس کے کے لیے بعد لیو کی بات کریں، لیو کے بھی فیملی کلوز فیملی ممبرز میں ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں اس کے نتیجے میں۔ اور ایسا بھی ہے خرچہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ سیونگ فنش کروا دے، ہیلتھ ایشوز دے، تو لیو کے لیے سیونگ کا فنش ہونا، پیسے کا سلپ ہو جانا، ہیلتھ ایشوز کے نتیجے میں کوئی ایسی، یاد ہے ہم نے ایک مارچ کے اس میں ویڈیو میں بتایا تھا کہ کوئی ایسی چھپی بیماری نکل سکتی ہے یا ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو بچائیں اور کریں۔ اس کے بعد ورگو کی بات کریں جو ڈائریکٹ افیکٹی تھا اس کا، جس میں ہور ہے یہ مون اکلپس، تو ان کے ورگوں میں لیے روحانی طور پہ بہت اچھا ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے فلک کہ جب آپ کے ہاتھ سے دنیا جاتی ہے، جب آپ کے ہاتھ سے لگتا ہے کہ دنیا مادہ دنیا گئی، تو آپ بڑے روحانی ہو جاتے ہیں، بڑے اللہ یا اپنے جو بھی آپ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی بھگوان کو یاد کرے، کوئی اللہ کو یاد کرے، کوئی کسی کو، جو جس کا جو بھی روحانی سلسلہ مذہب ہے۔ ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ورگوں میں یہ روحانیت لے آئے گا، کیونکہ اچھی پرابلمز ان کے لیے میٹر دنیاوی معاملات میں کریٹ ہوں گی، تو یہ روحانی طور پہ بہت اچھے ہوں گے۔ اور کوئی نقصان ہونے کے بھی اس دوران چانسز رہیں گے ان کے فائنینشیل لاسز کے، لیکن سیم ٹائم بھی یہ ہے کہ روحانی طور پہ آسمان کو چھوئیں گے، بڑے بابے بنے پھریں گے۔ اور اس کے بعد اگر بات کریں لبرا کی، لبرا کے پلیس کام کی جگہ پہ ایشوز آئیں گے، بے چینی رہے گی، اور اوور آل ان کو فائنینشیل ہٹ نہیں آئے گی، لیکن ریسٹلیسنس، بے چینی، اور کام کی جگہ پہ کاروبار کرتے ہیں یا جو بھی اس میں ٹربلز آئیں گی، تھوڑی سی مشکل کا سامنا ہوگا۔ اس کے بعد بات کریں اگر اسکارپینز کی، اسکارپینز کے بچوں کی وجہ سے ان کو پریشانی آئے گی، اور دولت جمع نہیں کر پائیں گے، پیسے نہیں بچا پائیں گے، لیکن فائنینشلی ان کے لیے اچھا ہوگا، شمع فائنینشیلز بھائی بیٹر آؤٹ ہوں گے۔ اسٹینڈنگ، میں جن لوگوں کو جانتا ہوں میرے مائنڈ میں وہ لوگ آ رہے ہیں، اور اب بلیو کر رہے ہیں، آئی سویئر، میں دیکھیں کوئی بڑا بات نہیں، وہ چیزیں آپ جو بتا رہے ہیں نا، اسکارپین جن کو میں جانتا ہوں ان کے بچوں کے مسئلے ابھی سے سٹارٹ ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، وہ میرا دوست ہے ان کا بیٹا، اور ایک لیو ہے تو وہ بھی بیمار، ایک اچانک سے بیماری ہے، پتہ نہیں چلا، یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یہ اسکارپینز کا اسی طریقے سے، لیکن ان کی فائنینشیلز میں کوئی بہتری کے چانسز رہیں گے، اور اپریل کے بعد جیسے پہلے بھی ہم نے بتایا اسکارپینز کیونکہ بیچارے کافی عرصے سے خالی چلے آ رہے ہیں، جمع نہیں کر پائے، کچھ اکٹھا نہیں کر پائے، ہاتھ سے سلپ ہوتا گیا، تو ان کا یہ ہے کہ اپریل کے بعد کچھ ٹکنے لگے گا، لیکن وہ اپریل کے بعد یعنی کہ مئی سے آن ورڈ، لیکن یہ ہے کہ ابھی کوئی جاب کے یا ان کے کوئی نہ کوئی نئے اس کے ذرائع بننے کے چانسز ہیں۔ سیجیٹیریس کا کام کی جو پلیس ہے اس پہ ورک لوڈ بڑھے گا، اپنے آفس کی پلیس پہ یا ورک پلیس پہ کہہ لیں، لیکن اس کو اس کا کریڈٹ نہیں ملے گا اس ٹائم میں، ان کو اپنی محنت کا، ان کو لگے گا کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ ہمیں وہ فروٹ واپس نہیں مل رہا جتنی ہم محنت کر رہے ہیں، مطلب یہ گلا رہ سکتا ہے سیجیٹیرینز کا، خصوصاً 15 اپریل تک یہ گلا رہنے کے چانسز ہیں۔ اور ان میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سٹریس رہے، جیسے سٹریس رہنے کی کوئی بھی گھریلو مسائل میں، گھریلو رہن سہن میں، یا اس میں بھی کوئی آ سکتی ہیں ایسی چیزیں جس میں یہ مزے میں نہ ہو اور سٹریس لیں، اور یہ دوسروں پہ جیسے کوئی غلط کے بلیم کرتے بھی نظر آئیں گے، آن دیئر رانگ ڈوئنگز بلیم کرتے نظر آتے ہیں، اور اوور آل مطلب فائنینشیل ہٹ کے چانسز نہیں ہیں سیجیٹیرینز کو۔ اور یہ ویسے بھی آج آپ مطلب عموماً اس پہ کسی دن پروگرام کر لیجئے گا، مجھے یاد نہ رہے کہ سیجیٹیرینز لکی کیوں ہوتے ہیں، مطلب یہ اتنا ان کو کیوں لکی مانا جاتا ہے، اس کو ہم ایکسپلین کریں گے اس ویڈیو میں۔ اس کے بعد کیپریکارنز کی، جی بلیم آپ بتا رہے ہیں، کیا بلیم کرتے نظر آئیں گے؟ مطلب تم نے یہ غلط کر دیا، تم نے یہ غلط کر دیا، کسی غلطی پہ لوگوں کو بلیم کر رہے ہوں گے۔
ان کو بھی بلیم ہو سکتا ہے، یہ دونوں سائڈ پہ وائس ورسا ہوگا، ان کو بھی لوگ بلیم کر رہے ہوں گے کہ یار تو نے یہ غلط کروا دیا، تو نے یہ کر دیا اس طرح کا۔ اس کے بعد کیپریکارنز کا جو ہے پرابلمز رہیں گے 60-70، کیونکہ ان کے ابھی تھرڈ فیز میں انٹر ہوئی ہے، اور بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں یا اسینڈنٹ سے بتا رہے ہوتے ہیں یا مون سائن سے بتا رہے ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کہ ویسٹرن کیپریکارن جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ یہ ان کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد ان کی پرابلمز جو چل رہی ہیں 60-70 کی وجہ سے وہ کنٹینیو رہیں گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کا فیتھ اس سارے عرصے میں بڑا مضبوط ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پریکٹس قدرت یوں ہی تو ان کو بندے کا پتر بناتی ہے کہ ایک رگڑا جب دنیاوی آتا ہے تو پھر روحانی طور پہ بڑے اللہ والے ہو جاتے ہیں، اور پورا آپ کا اپنی اوقات کا اصل میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری بس میں کتنی بات ہے، ہم دو ٹانگیں کٹھی نہیں اٹھا سکتے، ایک ہی اٹھا سکتے ہیں۔ اور وہ بھی آپ کے ناظرین کو بتا دوں کہ اس کا علاج بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو 60-70 ہے اس میں 21 دفعہ سورۃ فاتحہ، یہ بھی ایک پروگرام نوٹ کر لیں، بلکہ اس پہ بھی ڈیٹیل لوگوں کو 60-70 کے مسائل رہتے ہیں تو اس کا علاج مکمل طور پہ ڈسکشن ہو کہ ہوتا کیا اور کیا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایکویریس کی بات کریں، ان کے لیے بھی ورسٹ فیز ہے، ان کے لیے بھی لائف بکھری ہوئی ہے، اور ان کو بھی جیسے کہتے ہیں کہ یہ بھی 60-70 کے پیریڈ میں بھی گزر رہے ہیں، اور اس وجہ سے یہ روحانی تو ہوئے ہی ہوں گے، تو ان کو بھی چاہیے کہ کس دفعہ سورۃ فاتحہ یا سورۃ حمد کثرت سے کیا کریں، اور باڈی نیٹ اینڈ کلین رکھا کریں۔ پائسیز کی بات کریں تو پائسیز کے لیے بھی اسپرچول ایکٹیویٹیز بڑھائے گا۔ پائسیز کا عموماً گلہ رہتا ہے کہ اینڈ پہ جی آپ ہماری بات اتنی تفصیل سے نہیں کرتے، دیکھیں اب 22ویں منٹ میں ویڈیو جا رہی ہو تو ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو کلوز ہی کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی یہ ہوگا کہ سٹریس اور مینٹل سٹرینتھ بڑھے گی، لیکن سٹریس میں رہیں گے، اور ان کی بھی 60-70 کا فیز چل رہا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ سورۃ فاتحہ 21 دفعہ روز لازمی پڑھیں۔ اور 60-70 وہ ٹف ٹائم ہوتا ہے جب بنے کام بگڑتے ہیں، سیدھے کام ہوتے الٹے ہو جاتے ہیں، تو پھر پریشان نہیں ہونا ہوتا، خدا کے کلام کا ہی سہارا واحد سہارا ہے، اور اسی کو میرا خیال ہے لینا چاہیے۔ بہت زبردست سامع صاحب، آپ نے آج کا بلاگ میں بتایا، بہت سے لوگوں میں پریشانیاں بھی حل ہوں گی، لیکن میں چاہوں گا اس سارے سینیریو میں وہ کون سے ٹاپ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹاپ 2 یا 3 زوڈیک ہیں جن کو اس چاند گرہن کا اتنا اثر نہیں پڑ رہا، لیکن یہ ہے کہ اوور آل ان کو فائدہ ہوگا، اگر آپ کی کیلکولیشن کے ساتھ؟ دیکھیں ایریز ہے، اور اس کے بعد جیمنائی ہے، اور اس کے بعد اگر بات کریں تو لیو ہے۔ یہ 3 ہیں جن پہ اس کے اچھے امپیکٹس ہیں، مطلب بہت اچھے، جس کو آپ دنیاوی حساب سے، باقیوں کو تو تسبیحاں پکڑوائی ہوئی ہیں پہلے ہی 60-70 نے جن 3 کی بات کی ہے، اور یہ جو بس یہ ہے 3 جو میں سمجھتا ہوں تھوڑے سے اچھے جن پہ اس کے امپیکٹس آئیں گے۔ فیکٹس پڑھیں گے۔ بہت شکریہ سامع صاحب، آپ کا بہت اچھا، آپ نے لوگوں کو گائیڈ کیا اس چاند گرہن کے حوالے سے۔ بلکہ ناظرین کو میں بتاتا چلوں 8 اپریل کو سورج گرہن بھی لگنے والا ہے، اس کے اوپر بھی ہم ایک پراپر سامع صاحب کے ساتھ ولاگ کریں گے، اور جب تک یہ ہم سے دور ہیں تب تک آپ اسکائپ پہ جو ان کا انٹرویو ہے، یہ جو ویڈیو کال ہے، اس پہ دیکھیں۔ باقی انشاءاللہ تعالی ہم جب اکٹھے ہوں گے تو اس طرح ایک ساتھ بھی آپ ہمیں دیکھیں گے، اور آپ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں، جو ٹاپکس ہیں، جو آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں، ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں، ہم آپ کو کیلکولیشن بتائیں گے۔ سامع صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو جو ہے بہت زبردست ہوگی، جو سامع صاحب کی کیلکولیشن پہ ہم کریں گے۔ تبھی اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سامع صاحب کو دیں اجازت، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔